اسی طرح غنیمت کا مال جمع ہوتا تو اسے کوئی نہیں لیتا تھا، وہیں اسی میدان میں اسے ڈھیر کر دیا جاتا، اور من جانب اللہ آسمان کی طرف سے کوئی ایسی چمک، کوئی ایسا شعلہ اس سامان پر پڑتا کہ اسے خاکستر کر دیتا، اور یہی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ اس جہاد کی شرف قبولیت میں کہ یہی نشانی ہے۔ پھر اگر ایسا ہوتا کہ آسمان سے اس پر کوئی چمک یا شعلہ نہ پڑتا تو بھی اسے اسی میدان میں چھوڑ دیا جاتا کہ اس میں کہیں کوئی نقش رہ گیا ہے تو بھی اسے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اب کو باطل کی بات کر رہا ہوں مارکے کی۔ غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی، اس کے بعد غنیمت کا جو مال ہے اس پر جب گفتگو ہوئی تو مختلف انداز ہیں، روایات ہیں، اور ایک بات بڑی نازک ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزوات و سرایہ میں جب غنیمت کے مال کی بات آتی ہے تو اس گفتگو میں یا اس کی تحریر میں بے احتیاطی کا عنصر برت دیا جاتا ہے، چونکہ جہاں بات مخاطبین کے حوالے سے آئے گی وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، جنہیں رب کائنات نے یہاں اپنی رضا عطا فرمائی ہے، جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب، جن کے سوالات اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں جن کے سوالات کے جواب ارشاد فرمائے وہ ہستیاں ہیں جو رہتی دنیا تک مخلوق کے لیے عملی نمونہ ہیں کہ دین اسلام پر عمل جو کرنا ہے وہ کیسے۔ تو غنیمت کے مال پر جب بات آتی ہے تو وہ جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان کر رہے ہیں، انہیں ایک تلوار کی یا ایک نعام کی یا ایک زرہ کی اس کی حیثیت پھر کیا رہ جائے۔ تو جب مال غنیمت کے حوالے سے بات آتی ہے تو اسی بات کو اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احد میں جب تیر انداز ہٹے تو اس میں بھی کثیر تعداد یہ لکھتی ہے کہ مال غنیمت کے جمع کرنے کو۔ حالانکہ مال غنیمت کے جو ہے اصول جب اللہ جل شانہ نے یہ انفرادیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اس کا تصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کر دیا گیا، تو یہ بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اس سے الگ ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ کریم نے یہ بھی حصہ بھی آپ کو اس طرح عطا فرمایا۔ پھر اسی سورہ مبارک میں اگلی آیات کریمہ میں اس کی تقسیم کا بھی بیان ہے۔ پھر دوسرا حصہ آتا ہے مال فے۔ مال غنیمت تو وہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو شکست ہوئی تو جو سامان چھوڑ گئے اس کا جمع ہونا ہے۔ پھر مال فے کہ جو جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے جو مال اکٹھا ہوا کہ لوگ شکست سے پہلے، لڑائی سے پہلے شکست کھا گئے اور بھاگ گئے چیزیں چھوڑ کر۔ تو ہر دو جگہ پر اللہ کریم نے اصول بیان فرما دیے ہیں، اور جب ہر شے نے جمع ہونا ہے، جمع ہو کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمانا ہے، پھر اس تقسیم میں موقع کے مطابق ہے کہ جہاں یہ مال ہے وہاں پیدل کا کیا حصہ ہے، سوار کا کیا حصہ ہے، چونکہ پیدل کا ایک حصہ ہے، سوار کے دو حصے ہیں، ایک اس کی ذات کا، ایک اس کی سواری کا۔ تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مال غنیمت کے ساتھ لفظ لوٹنا لکھ دیا جائے۔ عموماً جب عربی سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اہل زبان جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا اس گفتگو میں جو باریکی پنہاں ہوتی ہے وہ اسے جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعین ہی نہیں ہوتی۔ بہرکیف جو نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی موقع، کوئی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کی جائے تو پیشتر گفتگو کے کہ بندہ زبان درازی کر جائے، یہ خیال کر لے کہ میں کن ہستیوں سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اور مقصود مال غنیمت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب یہ ارشاد فرمایا گیا نا فاتقوا اللہ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ کریم سے ڈرو۔ مقصد تعمیل حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں، اس کی تعمیل مقصود ہے۔ یہ بات مقصود ہی نہیں کہ کسی سماع کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، لیکن چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، زندگی کے ہر تقاضے پر رہنمائی فرماتا ہے، معمولات دنیا کے ہر سوال کا جواب ارشاد فرماتا ہے، تب جا کر وہ فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں اور ایک عملی صورت تک بات پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح جب بات مال غنیمت کے حوالے سے آئی تو وہاں بھی رہنمائی فرما دی گئی کہ اس کی کیا تقسیم ہوگی، اس کی ملکیت کیا ہے، پھر اس کی تقسیم جو ہے وہ اگلی آیات کریمہ میں وہ بھی بیان فرما دی گئی ہیں کہ اس کی تقسیم کیا ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، غیرت ایمانی عطا فرمائیں۔ کچھ نہیں ہے تو بھی ہمیں بے شمار گلے ہیں اپنے معاملات زندگی کو ہی لے کر۔ وہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جان مال قربان کر دیے گئے، اور اس قربانی کے بعد پھر رب کائنات انہیں اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کی طرف حکم فرما رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ باریکی سمجھ آتی ہے اور اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ کتنی بنیادی اور اہمیت کی حامل حصہ ہے اور شے ہے۔ تو جب بھی کہیں ہمیں اپنے ذاتی زندگی یا معاملات یا اجتماعی حصوں تک کی بات سوچنے، سمجھنے یا عملی صورت میں پیش آئے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ مقدم کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمیں اس سے مقصود کیا ہے۔ تو جب ان پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے، اس باریکیوں میں جائیں گے، تو پھر وہ حقائق کھلیں گے کہ اس امر میں جو میں اختیار کر رہا ہوں، چاہے کہیں کوئی بیان کر رہا ہے تو اس بیان میں کیا زور جو بیان ہے وہ مقصود ہے، ذات مقصود ہے، اپنے علم کی جو مخلوق تک ہے کہ میں جو میرا علم ہے اتنا کسی کا نہیں ہے، اپنی حیثیت کے حوالے سے ہے۔ تو جب کسی عمل کو اس کی باریکی میں پرکھیں گے تو بات بڑے واضح ہو جائے گی۔ اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے، یہ اسے دیکھنے میں، اس سننے میں، اس سمجھنے میں بہت بڑی مدد کے طور پر شامل ہوتا ہے، اور اللہ کریم احسان فرماتے ہیں کہ ان باریکیوں کو سمجھنا سہل ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان خطا کھا جاتا ہے۔ اور اکثر ایک سوال آتا ہے کہ جی کیا کروں، کیسے کروں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت اتنا واضح ہے کہ کہیں کسی کا کوئی سوال بچتا ہی نہیں، کیا، کیوں، کیسے، ہر شے کا سوال ارشاد فرما دیا۔ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بندہ اپنی ذات کا داخل نہ کرتا رہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ جب لفظ میں آتا ہے تو اس کی جو نہ صرف ارادہ بلکہ اختیار، جو وہ قوت ہے جو اختیار کی ہے، وہ بھی منسوب ہو رہی ہوتی ہے لفظ میں کی طرف، تو یہ تجاوز کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ اور جہاں اللہ کریم نے ہمیں خاص کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع فرمایا ہے، یہاں ہم اگر ان آیات کریمہ سے، اس حصے سے اپنے لیے اسرار و معارف کو دیکھیں تو اجماع جو جمع ہے یہاں تو حق و باطل کی بات نہیں، خالص اللہ کے لیے، اور جہاں حق و باطل کی بات ہے وہاں بھی ہر شے یا دنیا کی منفعت کو چھوڑ کر خالص اللہ اور اس کے حبیب کی طرف رجوع کا فرمایا جا رہا ہے۔ تو پھر جہاں اجتماع ہے ہی اللہ کے نام پر، اجتماع ہے ہی دین اسلام پر، وہاں پر اس کی نزاکت پھر کتنی ہوگی۔ تو یہ بڑی عمومی سی بات ہے کہ میں کوئی شے آپ سے مقصود دنیا کی کر لوں، آپ کسی اور سے کر لیں، مجھ سے مقصود کر لیں،
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہے، اور جو اختیار اس نے عطا فرمایا اس کا تصرف اسی کی ذات کے لیے ہے، اس میں بھی ذات اپنی کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو ذکر کا حکم ہے، چونکہ قرآن کریم میں کوئی شے عمومی بیان نہیں فرمائے گی۔ الکتاب یہ وہ مجموعہ ہے جو ہے ہی خاص، جس میں کوئی شے عام ہے ہی نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ عمومی ہو کیسا سکتا ہے؟ پھر قرآن کریم کا جو حکم ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی بات ایک دفعہ ارشاد فرما دی گئی تو یہ اللہ کا حکم ہے، مخلوق کی طرف ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لیکن جہاں جہاں جن احکامات کو دہرایا گیا ہے، اتنا دہرانا اس بات کی اہمیت کی غمازی کرتا ہے کہ وہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ اور جہاں تک دنیا کے اثرات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ اثرات غفلت لاتے ہیں، اور اللہ کریم کی یاد جو ہے ان غفلت کے پردوں کو چیرتی ہوئی بندے کو حال میں لاتی ہے، ہوش میں لاتی ہے۔ اب جب بات ذکر کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو کتنی ہی بار اللہ کی یاد کا بیان فرمایا گیا ہے، تو جتنی بار ارشاد فرمایا گیا، ہر بار کا ارشاد فرمانا اس کی اہمیت کو اتنا بڑھا رہا ہے۔ ایک دفعہ کا فرمانا کوئی یہ معاملہ یا حصہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت میں کوئی کمی۔ ہمیں یہ باور ہو رہا ہے، ہم جو کمزور ہیں ہمیں اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اتنی بار اس کا ارشاد فرما۔ تو جب اس ذکر کے اختیار کرنے میں ہم جمع ہوں، پھر ہمارے سامنے دنیا کی منفعت آ جائے تو پھر ہم کہاں کھڑے؟ یا مخاطبین وہ ہیں جو جان ہتھیلی پر رکھے بے سر و سامان حرب تو کجا کھانے کو کچھ نہیں، تو جان ہتھیلی پہ لیے کھڑے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنیادی حصہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کا راستہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب فرمایا نا فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، تو اللہ جل شانہ سے جو بندگی کا تعلق ہے، جس درجے کا استوار ہوگا اس درجے کا اس ڈرنے کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ آتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ جب تعلق میں برکت آتی ہے، جب تعلق بڑھتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، تو اس کی نزاکت بڑھتی ہے۔ جو نزاکت بڑھتی ہے اس کے ساتھ احساس بڑھتا ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ کے ساتھ بندگی کا تعلق نصیب ہو اور اس میں ترقی نصیب ہو تو یہ نزاکت از خود سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جس بات کا میں نے چھوڑنا ہے وہ بات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کس کام کو، کس امر کو اختیار کرنا ہے، وہ کام ہے، وہ امر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ہر وہ شے اللہ کی طرف سے جو آپ مخلوق کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی حقیقت حال جو ہے کہ وہ سارے حصے وہ ہیں جو اللہ نے مخلوق کے لیے پسند فرمائے۔ اب اس سارے حصوں میں اس امر پر جمع ہونا جو خالص اللہ کی یاد ہے، پھر اس اجتماع میں کتنی نزاکت آئے گی، پھر اس نزاکت کا خیال کس نے کرنا ہے؟ جو جمع ہیں انہوں نے خیال کرنا ہے، یا جو باہر بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے؟ پھر جب جس بات کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا اس کے راز بھی اسی میں مضمر ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا۔ باہم جو تعلقات ہیں، یا باہم جو اپنی استعداد یا سوچ یا جو بات کہی رہی ہے، ہر شے کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جو حکم ہے اس حکم میں ہی اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو بلندیاں ہیں ان کا راز اسی حکم میں مضمر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ وہ اللہ کا نام جو لینا ہے، جو اللہ کی یاد ہے، اسے مضبوطی سے تھاما جائے۔ یہ جو صبح و شام کا فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ایسے تو نہیں فرما دیا۔ تو صبح و شام کا جو اللہ کی یاد ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، یہ دوامی کیفیت میں لے جاتا ہے، اور اس دوامی کیفیت کے حصے نصیب ہوتے آئیں تو یہ پھر غفلت سے نکال لیتا ہے، اور جتنا بندہ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اتنا غفلت کا پردہ اس پر چھاتا چلا جاتا ہے۔ اور غفلت ایسی شے ہے جو بہت بڑا نقصان کر جاتی ہے، نقصان کا سبب ہو جاتی ہے۔ اور غافل کون نہیں ہے جسے لمحہ لمحہ یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میرا ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کے روبرو ہے۔ اور اس کیفیت کو ہم سب اپنے ایک دن کے کل جو اوقات ہیں ان میں اگر دیکھیں تو یہ کیفیت کتنا وقت ہم پر حاوی رہی، ہمیں احساس رہے، ہم محسوس کرتے رہیں کہ یہ کلام تو کلام ہے، عمل تو عمل ہے، میری ایک ایک سانس، میرے ایک ایک سوچ اس کے روبرو ہے، اللہ کریم کی ذات اقدس خود شاہد ہے۔ تو دیکھیں نا معاملہ کتنا نازک ہو جائے گا۔ تو جس مقصد پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد کی اہمیت اسی مقصد میں مضمر ہے۔ تو اللہ کی یاد جو ہے اسے مضبوطی سے تھاما جائے۔ جو طریقہ، جو سلیقہ بتایا گیا ہے اس میں خواہشات کو نہ داخل ہونے دیں، اس میں پسند و ناپسند کو نہ داخل ہونے دیں، حتیٰ کہ ذکر کے لیے پسند کا وقت، چاہت کا وقت، توجہ ہے، توجہ نہیں ہے، یہ ثانوی باتیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد اختیار کی جائے، باقی یہ ساری جو ثانوی حصے ہیں اس یاد سے وابستہ ہیں، یہ لوٹ آئیں گے۔ کہیں کمی بیشی ہے وہ صاف ہو جائے گی، اس بہتری آ جائے گی، اس میں ترقی آ جائے گی۔ لیکن اگر کیفیات کو دیکھ کر، اپنی توجہ کو دیکھ کر ذکر کی طرف جائیں گے تو انسانی مزاج ہے کہ وہ ہمہ وقت ایک جیسا رہتا نہیں، اس میں تغیر و تبدل رہتا ہے۔ اس کا وہ معیار کہ اسے ترقی کی طرف لے جائے، یہ راز ہے اس اللہ کی یاد میں۔ تو جتنی مضبوطی سے اس کو پکڑیں گے اتنی دنیا کے معاملات میں نیا خانے دل سے وہ سوچیں جنہیں میں اور آپ نہیں سن رہے، وہ خواہشات جنہیں میں اور آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کریم کے روبرو نہیں ہے، اور کوئی شے ایسی ہے نہیں جو اس کے حکم کے بغیر ہو سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ عمل کرتا 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 اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ ایک بالشت اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر غالب آتی ہے، ایسا پلٹتا ہے کہ واپس دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک بالشت جو ہے دوزخ اور اس میں فرق رہے گا، تقدیر غالب آتی ہے، وہ پلٹتا ہے، ہدایت پر پہنچتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو وہ اعمال جس میں بنیاد نیت کی ہے، اس کا انحصار ہے۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں بڑی باریکیاں لکھی ہوئی ہیں، اور جہاں کفار کے تجاوز کا بیان فرمایا گیا ہے، ان کے اندھا اور بہرا ہونے کا بیان فرمایا گیا، وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کے اندر کوئی رمق، کوئی اچھائی ہوتی ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو انابت بڑی بنیاد ہے، اور اللہ کا نام ایسا اللہ کی عطا ہے کہ اللہ کی یاد نصیب ہو تو یہ ہر شے اور ہر پہرائے کی تعمیر کرتی ہے، نیت تک۔ اس لیے کہ یہ اس میں ذات ہے، اس کی برکات ہیں، ہم ان برکات کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہر حصے اور ہر عمل، ہر تعلق کو اس بنیاد پر پرکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اس تعلق میں، اس عمل میں کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں، اور جس درجے کی کمی بیشی ہوگی اس درجے کی نزاکت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم سے کیا ڈر ہے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ اشد حب للہ، ایک شدید ایسی محبت ہو جیسی اور کسی سے ہو نہیں۔
تو کیا ہماری ایسی محبت ہے اپنے اللہ کریم سے کہ تمام تعلقات پر، تمام طرح کی محبتوں پر وہ غالب آ سکے؟ تو جب کوئی کلام کرنے لگیں، کوئی قدم اٹھانے لگیں، کوئی عمل کرنے لگیں، ایک لحظے کو جانچ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اللہ کی رضا کتنی ہے اور خواہشات ذاتی کتنی ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ خواہشات کی جو پیروی ہے اس پر قرآن کریم میں وعید کیا ہے، چونکہ جتنا بندہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے وہ خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اور خواہشات کی پیروی ڈبو دیتی ہے، چونکہ خواہشات نفس جو ہے وہ حق سے دور کرتی ہیں، وہ ذات کی طرف لے آتی ہیں، اور حق جو ہے وہ ذات سے نکالتا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے روبرو جا کھڑا کرتا ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور جب وہ معاملہ آپس میں ہے، ماں بہن ہے، تقسیم کے حوالے سے بات ہے، جمع کے کرنے کے حوالے سے بات ہے، تو وہاں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کیا ہمارا آپس کا ملنا، آپس کی گفتگو، آپس کا بول چال خالص ہے کہ دنیا کی منفعت تو نہیں؟ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اس حکم کو ہم کیسے دیکھیں؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا، ہمارا آپس کا کوئی بھی معاملہ، اس کی بنیاد اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنے ہی لوگ اس دعوے کے ساتھ زندگی بسر کرتے 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 ایسے پلٹے، اس ساری حقیقت میں سے گزرنے کے باوجود اس کے مخالف جا کر کھڑے ہو۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ ہم نے سنی ہیں یا پڑھی ہیں، یہ سنتے پڑھتے بھی آئے ہیں اور دیکھی بھی ہیں۔ تو یہ قطعاً نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سارے امتحان گاہ میں ہیں۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جو جہاں جس حیثیت میں، اتنے اس امتحان کی نزاکت ہے۔ تو اللہ کریم اپنی حفاظت عطا فرمائے اور زندگی دیں، عمل صالح کی توفیق دیں، اور خاتمہ بالخیر و ایمان کے ساتھ یہاں سے روانگی نصیب ہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تو جب تک فرصت میں ہیں تو یہ جو آپس کے معاملات ہیں انہیں کسی نے دیکھنا ہے، انہیں کس نے پرکھنا ہے؟ اس نے جو اختیار کر رہا ہے، جس کے معاملات ہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے جو معاملات ہیں، جو میں اور آپ اپنے اختیارات کا جو تصرف کر رہے ہیں، اس میں ان باریکیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام تو ایسا فطری دین ہے کہ وجود ذاتی تک کہیں بھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نفل عبادات میں تجاوز فرمایا، محنت کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود کے حق کا بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے وجود کا بھی حق ہے، اس کی صحت اور اس کے آرام کا بھی خیال کرو۔ تو ان سارے حصوں میں چاہے بات ذات کی آ رہی ہے، چاہے بات اہل خانہ کی آ رہی ہے، اولاد کی آ رہی ہے، والدین کی آ رہی ہے، اور ان رفقا کی آ رہی ہے جن کا رفیق ہونا ہی اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر ہے، تو پھر کتنی اس تعلق کی اہمیت ہوگی، اس تعلق میں کتنا احترام ہونا چاہیے، اس تعلق میں کتنی شفقت ہونی چاہیے، اس تعلق میں کس درجے کی جو ہے وہ اخلاص اور خالص حصے ہونے چاہیے۔ تو جب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں تجاوز کر رہا ہوں، کہاں کمی بیشی ہے، کہاں مجھے بہتری کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی یاد اس درجے کی کیفیت اور حال عطا فرمائے گی کہ یہ باریکیاں سمجھ آئیں گی جن کے لیے عمومی طور پر بندہ جواز گھڑ لیتا ہے۔ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جواز گھڑ لیتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ فلاں نے فلاں وقت یہ کیا تھا تو میں نے یہ کر لیا تو کیا۔
اس نے اپنا جواب دینا ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کو دیکھو گے کہ اللہ کے حضور اس کی جواب دہی ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی کہ پھر بھی سوچتے ہو کہ فلاں نے کیا تو بھی میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آپس کے تعلقات ہیں، پھر جب اس آیا کریمہ کے اس حصے کو لوگے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے، تعلق معلّہ جسے عزیز ہے، وہ ان باریکیوں کی جو ہے نشاندہی دین اسلام بیان فرما رہا ہے، انہیں دیکھتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ جسے اللہ کریم سے وہ تعلق جو تقویٰ کا ہے، جو متقی کا ہے، اس کی نشانی بھی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اس کے معاملات ایسے نہیں ہوں گے کہ کسی کو نقصان پہنچا رہے۔ اس کا تعلق کا بڑھنا یا اس کے تعلق کا ٹوٹنا اللہ کے نام پر ہوگا، اس کی دنیا کے معاملات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، اور ایسا غفور الرحیم ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے بندہ اس کی رضا کو دیکھ کر اگر گزرے تو اسے کسی نہ کسی درجے میں عبادت کا درجہ نہ نصیب ہو جائے، چونکہ زندگی ایک عملی صورت ہے۔ دو ہی راستے ہیں، ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، دوسرا وہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اختیار فرمانے میں زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے، کون سی ایسی ضرورت زندگی ہے جس کی تکمیل نہ ہو، اور جہاں سے روکا گیا اس میں کوئی ایک ایسی بات جس سے فساد نہ پھیلتا ہو، جس سے ظلم نہ بڑھتا ہو، جس سے زیادتی نہ ہوتی ہو۔ لیکن یہ سارے معاملات ہیں ہوش کے ساتھ، اور ہوش جو ہے یہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور آپس کے معاملات کا ضرور خیال فرمائیں، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس لیے نہیں کہ آپ کی انتظامیہ دیکھ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بات مجھ تک پہنچے گی، اس لیے نہیں کہ یہ میں ابھی جو آپ کے سامنے میٹنگ کا ایجنڈا دیکھ رہا تھا، اس میں لفظ چاہیے لکھا ہوا تھا، سوالیہ انداز تھا۔ ہمیں اللہ کے نام پر جب جمع ہونا ہے، بے شک انسان کو ہمہ وقت ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ایک حوصلہ ملے، ایک تقویت ملے، اسے ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں سنت خیر الانام سے ملتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ملتی ہے، خیر القرون کے جو ادوار ہیں ان میں یہ مثال ہمیں ملتی ہے۔ کتنی بار ایسے موقع آئے کہ جہاں بیان کیا گیا، اس چیز کی اہمیت واضح کی گئی، اور اس بیان سے، اس وضاحت سے اس مجمع میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا، اور وہ ساری بات کرنا اور سارے جوش کا اعلان ہونا، ہر دو پہلو تھے اللہ کے لیے۔ تو جب بھی یہاں بات کی جائے گی تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تقویت پہنچتی ہے، یہ بھی بندے کے ارادے میں پختگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ تعلق عطا فرمائے کہ ہم اپنی معاملات کی باریکیوں کو خود جانچ رہے ہوں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی ایمان کے راسخ ہونا، اس کی نشانی اطاعت ہے۔ جس درجے کی اطاعت نصیب ہوتی جا رہی ہے، اسی درجے کا ایمان جو ہے وہ راسخ ہو رہا ہے، کہ ایمان ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے، اور پہلے عرض کر رہا ہوں کہ دوسری زبان اسے نہیں بیان کر سکتی، پھر کیفیت کو کون سے الفاظ بیان کر، ایک یقین ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے، کوئی جوان قریب المرگ تھا اس کے پاس، تو آپ نے اس سے حال پوچھا، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنے معاملات دیکھتا ہوں تو خوف آتا ہے، موت کے بعد میرے ساتھ ہوگا کیا؟ جب اللہ کی طرف سوچتا ہوں تو پھر اس کی رحمت سمجھ آتی ہے کہ وہ مہربانی فرما دے گا، بخش دے گا۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ وقت نزا جسے اللہ کی رحمت یاد آ رہی اس پر اللہ کریم رحمت فرمائیں گے۔ تو یہ جو توقعات ہیں یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، حقیقی نصیب۔ عموماً ہماری توقعات یہ جو عالم آب و گل ہے اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، افراد سے، ان کی حیثیتوں سے، ان کی استعداد سے، ان کے مقام سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں تو بڑا سادہ سا فرمان ہے ہمارے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقتاً اللہ کریم ہی کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا ان کنتم مومنین، بڑی باریکی آ جاتی ہے، دعوی ایمانی اللہ، اس کے حبیب، اللہ کے رسولوں، اللہ کی کتب، فرشتوں، تقدیر، زندگی، موت، آخرت، جتنی شرائط ایمان ان کا ماننا ایک بات ہے، پھر اس ماننے میں کتنی پختگی ہے، کتنا راسخ ہے۔ اللہ کریم کے حضور ہی چھولی پھیلائے بندہ کھڑا رہے کہ بار الہ تو اسے راسخ ہونا عطا فرما، تو نے ایمان عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما، اس میں وہ بلندی عطا فرما کہ یہ ایک ایک باریکی کو سمجھ سکوں، ایک ایک باریکی میں احتیاط برت سکوں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ معزز سامعین کرام، فرمایا یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کیفیت اور حال جو اطاعت سے، اس کے ڈر سے، تقوی سے، تقوی اطاعت، اور اطاعت راسخ ایمان کا سبب، پھر مزید ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اب ذکر کا سننا سماعت ہے، کسی عمل کا دیکھنا بصارت سے ہے، یہاں نہ آنکھ کی بات کی گئی، نہ کان کی بات کی گئی، نہ دماغ کی بات کی گئی، اس کے اثرات کہاں پڑے؟ قلوبہم، نہاں خانے دل پر۔ تو یہ جو جمع ہو کر اس کے نام پر اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ کس لیے اور کاہے لیے کرتے ہیں؟ اسی طلب کے لیے کر رہے ہیں، یہاں محنت ہو، چونکہ یہ بادشاہ ہے، وجود پر اس کا حکم چلتا ہے، تو یہاں سے حکم ہی وہ ہو جو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت ہو، کمی بیشی نہ ہو اس میں۔ تو فرمایا، تو نشانی دیکھیں اس میں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خشوع و خضوع، کہ جو کچھ میں نے کیا، توقع اور ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی کیفیت ارشاد فرمائی، توقع اور ڈر کے مابین بیان فرمائی۔ تو جب اپنی طرف دیکھے تو کانپ جائے، جب اس کی طرف دیکھنا نصیب ہو تو توقع بڑھ جائے، چونکہ اسے تو محبوب ہے بخشنا، معاف فرمانا، رحم فرما، اس نے رحمت کو لازم فرمایا اپنے پر، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو نشانی جو پہلی بیان فرمائی جا رہی ہے یہاں اس آیہ کریمہ میں، اتلے حصوں کے بعد، کہ اللہ کریم کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے، یعنی اس کا اظہار زبان و بیانی جہاں سے درکار ہے، زبان گنگ رہے لیکن یہاں کیفیت نصیب ہو جائے تو حال بدل جاتا ہے، یہاں کیفیت نہ ہو، زبان اعلان کرتی رہے
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کریم کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کو اور زیادہ ترقی دیتے ہیں۔ اب جب اللہ کریم کا حکم مانے گا کوئی، اس پر عمل کرے گا، تو اس کی وہ کیفیت اور حال جو بندگی کی ہے اس میں بھی ترقی ہوگی، اور وہ ایمان کے راسخ ہونے تک پہنچے گا، اسے مضبوطی ایمان کی نصیب ہوگی۔ اب قلب کا خشیت میں ہونا، کہ اس میں خشیت نصیب ہو، وہ عمل کی باریکیوں کو دیکھے گا، اور عمل کی باریکیاں جو ہیں عمومی زندگی کے اعمال سے لے کر عبادات کے ایک ایک حصوں تک اسے ایمان میں ترقی دیں گی۔ زادتہم ایمانا، اس کی ایمان میں ترقی کا سبب ہوں گی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب لفظ رب آتا ہے نا تو تمام احتیاج اس کے تحت آتی ہیں، کہ جو محتاج ہے اس کی احتیاج کو پورا فرمانے والی ذات۔ تو جب یہاں یہ بات آئے گی تو ہر طرح کا معاملہ جہاں احتیاج ہے وہ سارے حصے منسوخ کرنے ہوں گے اللہ کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں۔ دنیا کا سبب یہ اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو اسے سبب تک رہنا چاہیے، اسے کل تک نہیں جانا چاہیے۔ تو جب توکل کی بات آئے گی تو کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا ایک ایک عمل اس کا اعلان کرتا چلا جائے گا اگر قلب کی یہ کیفیت ہوگی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے گلے پڑ نہ جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی سے توقع نہیں ہے تو اسے کلام نہ کیا جائے۔ وہ جو کلام کرنا ہے، وہ جو اعلیٰ اخلاق کسی سے اختیار کرنا ہے، یہ سارے وہ سے ہیں جو ہمیں اللہ کریم نے ہمارے لیے پسند فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں کچھ مال دیا کھجوروں کے افزانے، وقت طے ہوا اور وہ سودا اور تجارت نہیں کرنا چاہ رہا، وہ صرف آپ کا تحمل دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا تحمل وہ غالب ہے یا غصہ غالب ہے۔ تو اس عرصے سے قبل جا کر اس نے اپنا مال واپس طلب کیا اور انداز تلخ اختیار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بڑا ٹھہر کے ساتھ اور بڑے لحاظ کے ساتھ اور بڑا اعلیٰ اخلاق کے ساتھ انہیں غصہ آیا تو انہوں نے کچھ الفاظ بول دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا، تو آپ نے فرمایا عمر تیرا کام تھا تو مجھے کہتا کہ جو لین دین ہے وہ ہے کیا، اس میں کوئی کمی بیشی واقع ہوئی ہے یا نہیں، جو مانگ رہا ہے تو اس پر غصے ہو رہا ہے، اس کا بدلہ بھی دینا۔ تو جب بات مزید آگے چلی تو معزز سامعین کرام وہ سودے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، تو جب اس نے یہ شہادت پائی کہ آپ کا تحمل غصے پر غالب نہیں آتا، تو اس نشانی کو دیکھ کر وہ ایمان لیا۔ تو ہمیں کہاں یہ حکم ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی سودا نہیں ہے تو اس کے گلے پڑ جاؤ؟ ہمیں تو یہ حکم ہے پہل کرو سلام میں، سلامتی بھیجنے میں پہل کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بڑا ہے اس کا ادب کیا جائے، چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے۔ حدود و قیود ہمیں دین اسلام ایسی سکھاتا ہے کہ ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، خوبصورت معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جیسا ہمارے دعوے کے ساتھ آج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں، اس میں کمی ہے ہمارے اعمال کی،
اس میں کمی ہے ہمارے اعمال کے ساتھ جو نیتیں ہیں وہاں کمی ہے۔ اگر وہاں تقوی کی کیفیت ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا، قلوب میں ڈر پیدا ہوتا، لرزہ پیدا ہوتا، خشیت ہوتی، تو ایسا نہ ہوتا جو ہمارے معاشرے میں ہے، بلکہ یہ معاشرہ اس قدر مستحکم ہوتا کہ دنیا کے دوسرے معاشروں میں انصاف کی بہم پہنچنے کے اسباب کے لیے یہ محنت اور کاوش کر رہا ہو۔ اور یہ جو تکلیف ہے، تڑپ ہے، تنگی ہے، کسی کو کوئی شے مل نہیں رہی، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی پیسے لیے پھر رہا، شے نہیں ملتی۔ کبھی ہم غور کریں تو یہ وہ تعفن ہے جو کردار کا ہے، جو اعمال بد کا ہے، جو تجاوز کا ہے۔ اس میں کسی پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ معاملہ اتنا نازک آ گیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے نا اپنا اظہار، باہم حیثیتوں کا منوانا، باہم تعلقات، ان میں کوئی حد چھوڑی نہیں ہم نے دین اسلام کے احکامات سے اٹھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک چلے گئے، تو کتنا نازک موضوع ہے اور کتنا بالعموم ہم اس پر بحث کرتے ہیں، ایسے جیسے کسی ہمسائے کی بات کی جا رہی۔ تو کیا جب یہ سوال ہوگا تو اس کی نزاکت آج محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ جو گھر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ جو ذمہ داریاں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ جو اس نے توفیق بخشی ہے، اس میں دیکھیں اصلحوا ذات بینکم، اس میں دیکھیں اپنے معاملات، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی اپنی بات کو جانچنا ہو نا تو اکثر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو بندہ یہ چاہتا ہے اسے کوئی نہ جانے۔ تو کتنے وہ امور ہیں جن میں یہ اندیش اسے کوئی نہ جانے، کسی تک پہنچے نہیں۔ تو جب یہ گمان اور خیال آئے تو دھڑکا کیوں نہ آئے کہ کسی تک پہنچے نہ پہنچے، میرا اللہ کے روبرو ہے، میری تحریر میں ہو رہا ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے، روز محشر وہ میرے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، جہاں انکار نہیں ہو سکتا، جہاں کی بھولی ہوئی یہاں کی وہاں یاد آ جائے گی، یاد دلائی جائے گی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ نشانیاں ہیں ایمان کے راسخ ہونے کی۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قیام صلاۃ پورے اہتمام کے ساتھ زندگی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ نماز کا جو وقت ہے اور جو نماز کا حکم ہے اور جو فرائض میں بہت بڑا حکم اور فرض ہے، اس کی ادائیگی زندگی کو صلاح، عبادت کے ضمن میں بدل دیتی ہے۔ اور ہمارا نماز کا ادا کرنا، اسے جس درجے کی اس کے اندر کمی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ کمی اور کمزوری زندگی کے ہر امر میں نظر آتی ہے۔ تو جو اس کے لیے شوق ہے، جو پورے اہتمام کے ساتھ وضو ہے، جو پاکی ہے، صفائی ہے، جو وقت کا انتظار ہے، اب منتظر کی نماز کیسی ہوگی اور سستی اور کاہلی کی نماز کیسی ہوگی؟ تو منتظر کی کیفیت تو جب قرآن و احادیث کی روشنی میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کی کمی بیشی معافی کا سبب ہو جاتی ہے۔ چہ جائے کہ نماز کی ادائیگی کی جو سستی اور کاہلی ہے وہ بجائے خود ایک سوال بن جائے۔
کتنا بڑا حکم ہے نماز کے ادائیگی کا، تو کیا اس کا وہ قیام صلاح کے معنوں میں ہم آتے ہیں کہ ہم پورا شوق، پوری تیاری، پورا رکوع سجود، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حرکت ایک دفعہ کی ہے یا کثیر ہو گئی ہے، پھر کثرت حرکت سے نماز پر کیا اثر پڑے گا۔ جب تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا، اس کے قیمتی ہونے کا احساس نہیں ہوگا، اس کی اہمیت سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم اس میں ڈھونڈ ہی نہیں کریں گے، پوچھیں گے ہی نہیں۔ جس معاملے کی اہمیت ہوگی اسے کوئی نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں جانو، وہ خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی جاننے والا بتاؤ میرا یہ معاملہ ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو بات تو اہمیت کی۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی راسخ ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ ہے اس کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے کی بات ہے۔ جو استعداد، جو کچھ کسی کو دیا گیا وہ سارا اللہ کا دیا گیا ہے اور اس کی عطا ہے۔ تو صوفیاء جب انفاق فی سبیل اللہ پر بحث فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں صوفی کے پاس یہ جو کیفیات قلبی ہیں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخلوق تک پہنچانا اس حکم کے تحت آتا ہے۔ تو یہ وہ حصے ہیں معزز سامعین کرام جنہیں روزمرہ کی زندگی میں غور کرنا، غور طلب حصے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑے درجات ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا ایمان کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ اگر تو شرائطی ایمان پر بات کر رہا ہے تو میرا ایمان ہے الحمدللہ، اور اگر تو سورہ انفال کے ابتدائی حصوں پر ایمان کے درجوں کی بات کر رہا ہے اور اس کے راسخ کی بات کر رہا ہے تو یہ میں نہیں جانتا۔ دیکھیں کیسی ہستیاں ہیں، خیر القرون کا زمانہ ہے، لیکن ایک کوشش، ایک محنت کہ اللہ کریم یہ کیفیت اور حال اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقت نصیب ہو، یہ راسخ ہونا نصیب ہو، اور اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور میں نے جو بات شروع کی تھی، اگر میں اپنی اس اختتامی حصے کو واپس اپنی ابتدائیہ پر لے جاؤں تو بھی مجھ سے اگر پوچھو گے نا کہ کوئی ایک بات بتاؤ تو میں یہی کہوں گا، اللہ مضبوطی سے پکڑیں اس میں ذات کو۔ یہ کیفیات قلبی عام نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اس کے حصول میں اس بات کا خیال رکھیں، اصلحوا ذات بینکم، یہ خیال رکھیں ہم نے بڑے کی عزت اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ میرا سبق آگے کرائے گا، بڑے نے کسی کا سبق آگے اس لیے نہیں کرانا کہ یہ میری خدمت پر مامور ہے کہ نہیں۔ ہم سب کا جو تعلق ہے اس کا انحصار کس پر ہے؟ اللہ کی طرف، اسے اتنا ہی خالص ہونا چاہیے۔ یہ کیفی حصہ ہے، یہ قلبی بحر ہے، یہ صدری علوم ہے، اتنے ہی نازک ہے، چونکہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ یہ ربط نصیب ہو۔ بات قلبی ہے، قلب کی کیفیت میں کمی واقع ہوگی تو اس تعلق میں کیا ترقی پیدا ہوگی۔ تو اکثر جو چیز یا سوال بھی ہوتا ہے اور میں جواب میں بھی عرض کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے، اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اپنا آپ اس کے سپرد رکھیں۔ یہ جگہ، یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں حفاظت ہے، بات ہمارے آئے گی تو ہم اپنے آپ کا نقصان کی طرف راستہ چلا جاتا ہے۔ پھر یہ جو اس میں لکھا ہوا تھا میٹنگز میں
کہ اپنے معاملات کو، اپنے انداز کو، تربیت کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے اس کی پیروی میں، یہ ایک کاوش ہے، کوشش ہے کہ یہ جو ہم جمع ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک نظم ہے، اور اس نسبت سے اللہ اللہ ہو رہی ہے، ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، تو اس نسبت سے پوری دنیا میں اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ کہیں دنیا کے کسی خطے میں انعقاد کرنا ہو، پروگرام کرنا ہو سکتا ہے، ملک کے کسی خطے میں کرنا ہو سکتا ہے، تو یہ سارا اجتماع کس لیے ہے؟ پھر اس کے پیچھے محنت دیکھو۔ اللہ کریم مشائخ کے درجات بلند فرمائے، ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل صالح پر قائم رہیں۔ تو آج کا مکلف کون ہے؟ آج کی ذمہ دار کون ہے؟ آج جو مشائخ نے یہ محنت کی، اللہ نے ہمیں یہ احسان فرمائے کہ اس اجماع میں ہمیں بھی جمع ہونے کی توفیق نصیب ہوئی، اس کی نزاکت کا احساس کس نے کرنا ہے؟ تو یہ میں عرض کروں گا کہ جو جہاں جس ذمہ داری پر ہے، اپنی ہر سوچ اور ہر عمل کو، سوچ سے عمل تک اس بات کو پرکھے کہ یہ معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے، اس میں کوئی بات خفیہ رکھنے والی تو نہیں ہے، چونکہ یہ خفیہ ہے نہیں، خفیہ رہے گی نہیں، مخلوق جانے نہ جانے، اللہ کریم کی ذات تو جانتی ہے، اس کے روبرو ہے۔ تو یہ جو لطائف ہیں، مراقبات ہیں، ان پر محنت کریں، رواجہ نہ لیں، محنت کریں، مضبوط کریں، انہیں راسخ کریں۔ یہ لمحات حسرت میں نہ بدل جائیں کسی وقت، اللہ کا شکر بندہ ادا کرنا۔ باقی قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، ہماری سمجھ، ہمارے الفاظ کم ہو سکتے ہیں، زبان گنگ ہو سکتی ہے، اس کی وسعتیں تو بے شمار ہیں۔ اگلی آیات پڑھتے جائیں، ساتھ چلتے جائیں تو اللہ کریم حضرت جی کے درجات بلند فرمائے۔ ترجمہ، تفسیر پڑھا کریں، اس سے اللہ قادر ہے کون سا وقت کیسا، کس طرح، کس کے لیے کون سی گرہ کھول دے، تو یہ چیزیں میسر ہیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل کرنا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین۔ بار اللہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما دے، یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے یہ جو آج تیرے کلام سے استفادہ حاصل کیا ہے، بار اللہ اس پر ہمیں عملی صورت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اپنے نام، اپنے یاد سے وابستگی عطا فرما، پختگی عطا فرما، راسخ ایمان عطا فرما۔ بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں تو نے اللہ اللہ پر جمع فرما، اس میں ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، سمت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ اسے تقریب سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کے دشمن سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے مقتدر حصوں کو بار اللہ ہدایت عطا فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ بار اللہ ہم کمزور بیمار میں شفا عطا فرما، غفور الرحیم ہے۔ بار اللہ ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما،
کمزوریاں ہیں بار الہ، جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما، تو غفور الرحیم، اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، بار الہ دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما، غفور الرحیم، دار دنیا سے روانگی سہل اور آسان فرما، روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب یسر ولا تعسر وتمم، وصلی اللہ تعالی علی خیر